امن نے حال ہی میں کالج سے گریجویشن کیا ہے اور کالج کیمپس تعین کے ذریعے ایک نئی نوکری کے لیے رکھا گیا۔ اسے اپنا آفر خط ملا اور وہ اپنا کریئر شروع کرنے والا ہے۔ امن اپنے دوست سدھیر کے پاس پہنچا، اسے آفر خط دکھایا اور ٹیکس اور سرمایہ کاری پر چند ہدایات مانگیں۔ سدھیر کو آمدنی ٹیکس پر جانکاری دینے میں خوشی ہوئی۔ سدھیر نے مختلف قسم کے محصول دینے والوں کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے سمجھایا کہ آمدنی ٹیکس ایکٹ 1961 نے مختلف قسم کے محصول دینے والوں کی درجہ بندی کی ہے۔ شخص، ہندو اجتماعی خاندان، اشخاص کی جماعت، فرم اور کمپنیاں۔ ان قسموں کے علاوہ آمدنی ٹیکس ایکٹ 1961 نے محصول دینے والوں کی قسموں کو ان کی جائے سکونت کی بنیاد پر درجہ بندی کی ہے۔ ساکن، ساکن اور رسمی ساکن، ساکن اور غیر رسمی ساکن، غیر ساکن۔ سدھیر نے آگے وضاحت کی کہ ساکن بھارتی درجے کو عمر کے فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کی گئی ہے۔ 60 سال سے کم عمر کے شخص، 60 سال سے زیادہ لیکن 80 سال سے کم عمر کے شخص، 80 سال سے زیادہ عمر کے شخص۔ سدھیر نے تب امن کو سمجھایا کہ وہ شخصی محصول دینے والے کے زمرے میں آتا ہے، 60 سال سے کم عمر والے کے درجے میں۔ سدھیر نے آگے آمدنی ٹیکس کے بارے میں چند عام نکات کے بارے میں بتایا۔ محصول دینے والے کی قسم کی بنیاد پر ان میں سے ہر ایک محصول دینے والے پر الگ الگ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ شخصی، ہندو اجتماعی خاندان، لوگوں کا گروہ اور اشخاص کی جماعت پر ان کی آمدنی سلیب کی بنیاد پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، جبکہ کاروباروں اور بھارتی کمپنیوں کے ٹیکس کے لائق نفع پر محصول کی ایک متعین مقدار کا شمار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی آمدنی کو محصول میں منقسم کیا جاتا ہے، بریکٹ یا ٹیکس سلیب، جہاں وہ جس سلیب میں آتے ہیں اس کی بنیاد پر ان پر محصول لگایا جاتا ہے، اور محصول کی شرح ٹیکس سلیب کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ جس شرح پر آمدنی پر محصول لگایا جاتا ہے وہ آمدنی کے سیدھے مقدار میں بڑھ جاتی ہے۔ سدھیر نے امن کو سمجھایا کہ آمدنی ٹیکس ایکٹ 1961 کے مطابق کسی کی آمدنی کے ذرائع کو 5 درجات میں منقسم کیا جا سکتا ہے: تنخواہ سے آمدنی، گھر کے اثاثے سے آمدنی، کاروبار کے نفع سے آمدنی، سرمایہ کاری سے آمدنی یا سرمایہ اثاثہ اور دیگر ذرائع سے آمدنی۔ سدھیر نے امن سے پوچھا، تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے محصول کی ادائیگی کر رہے ہوں گے؟ امن نے جواب دیا، ہاں، میں جو محصول ادا کروں گا وہ تنخواہ سے آمدنی کے لیے ہوگا۔ سدھیر نے امن سے کہا، میں آپ کو دیگر آمدنی کے درجات کو بھی سمجھاتا ہوں۔ ایک مکان کی پونجی کرائے پر دینے سے کمائی ہوئی آمدنی، آمدنی کی اس اصل کے تحت محصول کے لائق ہے۔ لوگوں یا پیشے وروں کے ذریعے کمائے ہوئے منافع جو خود ملازم ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس اصل کے تحت محصول کے لائق ہیں۔ زمین، حصے، زیورات، مکان پونجی جیسے سرمایہ اثاثے کی فروخت سے حاصل شدہ نفع، سرمایہ نفع کے تحت محصول کے لائق ہے۔ اوپر درج کے علاوہ دیگر ذرائع سے آمدنی جیسے بینک کے سود سے، متعینہ جمع اور لاٹریز وغیرہ سے آمدنی دیگر ذرائع سے آمدنی کے تحت محصول کے لائق ہے۔ اس کے بعد سدھیر نے امن کو سمجھایا کہ 4 طرح کے محصول ادا کرنے کے طریقے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ذریعے پر محصول کی کٹوتی، جہاں ادا کرنے والا تنخواہ کے مساوی آمدنی حاصل کرنے والے کو ادائیگی کرتے وقت محصول کی کٹوتی کرتا ہے۔ پیشگی محصول، جہاں محصول کی ادائیگی پیشگی ہی کر دی جاتی ہے جب آمدنی ٹیکس کی ذمہ داری ایک متعینہ مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ خود تشخیص کردہ محصول،
یہ کل آمدنی ٹیکس کی ذمہ داری سے پیشگی محصول اور ٹی ڈی ایس کم کرنے کے بعد شمار کی گئی مقدار ہے۔ ای ادائیگی سہولت، انٹرنیٹ بینکنگ سہولت والے سبھی محصول دینے والوں کے لیے پیشگی محصول خود تشخیص کر آن لائن ادا کر سکتے ہیں۔ امن نے پھر سدھیر سے پوچھا کہ کوئی آمدنی ٹیکس واپسی کیسے داخل کر سکتا ہے؟ سدھیر نے جواب دیا، ہر سال آپ کو انکم ٹیکس شعبے کے ذریعے تشریح کردہ انکم ٹیکس واپسی فارم کا استعمال کر کے انکم ٹیکس واپسی داخل کرنی ہوگی۔ یہاں کچھ آئی ٹی آر فارم کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ 2 ITR تنخواہ یا پینشن کے لیے ہے، 1 سے زیادہ پونجی سے کرایہ، سرمایہ نفع، پچھلے سالوں سے آگے لائے گئے سرمایہ نقصانات، دیگر ذرائع سے آمدنی کے لیے ہے۔ 3 ITR تنخواہ یا پینشن، سرمایہ نفع، دیگر ذرائع سے آمدنی اور دیگر فرم سے آمدنی کے لیے ہے۔ 3 ITR 4 ITR میں آمدنی کے ذرائع، کاروبار یا پیشے سے آمدنی، چھوٹے کاروبار کے مالکوں کے لیے آمدنی 1 سال میں 60 لاکھ سے کم کے لیے ہے۔ ITR 4S چھوٹے کاروبار کے مالکوں کی آمدنی 1 سال میں 60 لاکھ سے کم کے لیے ہے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر سبھی درجے کے محصول دینے والوں کے لیے آن لائن انکم ٹیکس واپسی داخل کرنا ضروری کر دیا گیا ہے۔ کوئی یہاں کھاتہ بنا سکتا ہے۔ www.incometax.gov.in اور واپسی داخل کرنے کے لیے موجود مختلف انکم ٹیکس واپسی فارم کا استعمال کریں۔ انکم ٹیکس شعبہ اب کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے مختلف ITR ای ویریفیکیشن طریقوں کی پیشکش کرتا ہے۔ آگے سدھیر نے امن کو ٹیکس فائلنگ میں ایک بہت ہی اہم پہلو کے بارے میں سمجھایا۔ دائمی کھاتہ نمبر کو پین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ پین ایک 10 نمبر کا الفا نیومیرک نمبر ہے جو انکم ٹیکس شعبے کے ذریعے لیمینیٹڈ کارڈ کے طور پر جاری کیا جاتا ہے۔ ایک پین نمبر ہمیشہ الفاظ اور اعداد کا مرکب ہوتا ہے، جیسا کہ مثال میں دکھایا گیا ہے۔ انکم ٹیکس واپسی داخل کرتے وقت یا کسی انکم ٹیکس عہدے کے ساتھ کسی بھی خط و کتابت کے لیے پین کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ امن نے انکم ٹیکس کی بنیادی باتیں جاننے کے بعد اپنے دوست سدھیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ اس سے اسے اپنے ٹیکس کی مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملے گی۔